السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد انور ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہیلتھ کے حوالے سے وقتاً فوقتاً بات کرتا رہتا ہوں۔ دوستو، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کچھ مسائل بھی سامنے آتے ہیں اور ان کے تسلی بخش جواب اکثر لوگوں کو نہیں مل پاتا۔ آج ہم ایک مسئلے پر ڈسکس کریں گے جو روزے کے دوران ہمیں پیش آتا ہے، اور وہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ کچھ علماء کرام دوا ڈالنے کی اجازت دیتے ہیں اور کچھ اس کے مخالف ہیں۔ میں چونکہ پچھلے 30 سال سے جنرل پریکٹس کر رہا ہوں اور میرا ENT کے حوالے سے بھی، یعنی ناک کان گلے کے حوالے سے بھی کافی تجربہ رہا ہے، اور چونکہ دین کا علم حاصل کرنے کا بھی شوق ہے تو مسائل بھی اسٹڈی کرتا رہتا ہوں۔ اس لیے میں ان تمام چیزوں کو، تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سلسلے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جس سے لوگوں کو اس مشکل سے نکلنے میں مدد ملے گی۔ اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ روزے کی حالت میں کوئی چیز اگر حلق سے نیچے چلی جائے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ اگر حلق سے نیچے چلی جائے یا مقعد کے ذریعے کوئی چیز جسم میں داخل کی جائے تو اس سے روزہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انجیکشن لگوایا جائے جو اس نیت سے لگوایا جائے کہ طاقت آئے اور روزہ محسوس نہ ہو، کمزوری محسوس نہ ہو، تو چاہے وہ انجیکشن IM ہو یا IV ہو، چونکہ دوا تو جسم میں جا رہی ہے، تو اگر اس نیت سے لگایا جاتا ہے کہ روزہ نہ لگے تو وہ انجیکشن جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت تکلیف میں ہے، کسی وجہ سے کسی کو پتے کا درد ہو گیا، گردے کا درد ہو گیا، یا ایسا شدید درد ہو گیا کہ جو اس سے برداشت نہیں ہو رہا، تو وہ انجیکشن لگوا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کا فتویٰ میں نے پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو اور اس کو موشن یا ڈائریا ہوا ہو تو وہ ڈرپ بھی لگوا سکتا ہے، لیکن روزے میں طاقت حاصل کرنے کے لیے انجیکشن لگانا جو ہے اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، میں نے یہ بات ابھی کہی کہ حلق سے نیچے جب کوئی چیز جائے گی تو روزہ اس سے ٹوٹتا ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم وضو میں سب سے پہلے کلی کرتے ہیں۔ جب کلی کرتے ہیں تو ہم منہ میں پانی ڈالتے ہیں، لیکن جب تک یہ پانی حلق سے نیچے نہ اترے ہمارا روزہ خراب نہیں ہوتا، نہ ٹوٹتا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ ہمارے زبان کے نچلے حصے سے پانی ہمارے جسم کے اندر جذب ہوتا ہے، جو ڈائریکٹ خون میں چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی مریض ہائی بلڈ پریشر کا، اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کی زبان کے نیچے ایک ٹیبلٹ رکھتے ہیں جسے ہم کیپوٹن کہتے ہیں، جو بلڈ پریشر کی گولی ہے، اور 2 سے 3 منٹ کے اندر جو ہے اس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دوا اس کے زبان کے نچلے حصے سے جذب ہو کر ڈائریکٹ اس کے خون میں جاتی ہے اور اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زبان کے نچلے حصے میں جذب کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن چونکہ یہ پانی جو ہم کلی کرتے ہیں یہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، اس لیے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی چیز جو ناک یا کان یا منہ کے اندر ڈالی جائے اور وہ حلق سے نیچے نہ جائے تو روزہ خراب نہیں ہوگا۔ اب جو کان کی صورتحال ہے، چونکہ میں کان کی پریکٹس کرتا رہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ بالعموم کان جو ہے وہ جسم کا ایسا حصہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جسم کے باہر کا حصہ ہے، کیونکہ کان کا جو سوراخ ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل آڈیٹری میٹس۔ اس کا جو اندر والا حصہ ہوتا ہے اس کے آگے پردہ ہوتا ہے جسے ٹمپینک میمبرین کہتے ہیں، اور جس کی مدد سے ہم آواز سنتے ہیں، وہ پردہ
جو ہے اس کان کو آگے سے بند رکھتا ہے، اس کی وجہ سے جب بھی کان میں پانی جائے گا یا دوا جائے گی تو وہ حلق تک نہیں پہنچتی، اس لیے کان میں دوا ڈالنے سے بالعموم روزہ خراب نہیں ہوتا۔ ہاں، اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ ایسے مریض جن کے بچپن سے کان بہتے رہے ہوں اور ان کے پردے میں سوراخ ہو چکا ہو، تو ایسے مریض جو ہیں وہ اپنے کان میں دوا روزے کی حالت میں نہ ڈالیں، اور اگر کسی کو وہم ہو تو وہ کان میں دوا اس وقت ڈال کے چیک کر لے، یعنی رات کے ٹائم جب اس کا روزہ نہ ہو، اگر اس دوا کا ذائقہ اس کو حلق میں محسوس نہیں ہوتا تو دن کے ٹائم بھی وہ کان میں دوا ڈال سکتا ہے۔ دوستو، ہمارا دین بہت آسان ہے، اور اس کو جس کے مسائل ہیں ان میں ہمیں ایسے علماء کرام چاہیے جو دین کے ساتھ ساتھ میڈیکل کے حوالے سے بھی کچھ نالج رکھتے ہوں، اور پھر کسی ایماندار دیندار ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو ڈسکس کریں اور اس کا حل تلاش کریں، کیونکہ میں نے جو بات کی ہے وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بالکل ٹھیک ہے، اور چونکہ حلق کے نیچے جب تک چیز نہیں اترتی روزہ خراب نہیں ہوتا، تو بالعموم 99% کیسز میں کان میں دوا ڈالنے سے روزہ خراب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دوا حلق سے نیچے نہیں جاتی۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو کافی حد تک میں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر بھی آپ کسی ایسے عالم دین سے جو میڈیکل نالج بھی رکھتے ہوں ان سے اس مسئلے کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اور میں اپنے معزز علماء کرام کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے معاملات میں بیٹھ کر جو اچھے کنسلٹنٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ایماندار ہیں، دیندار ہیں، ان سے بیٹھ کر ان معاملات کے بارے میں اچھی طرح سے ڈسکس کریں، اور جو ہے وہ لوگوں کے لیے دین کو آسان بنائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے تمام مسلمانوں میں شیئر کریں تاکہ لوگ اس طرح کے مسائل میں شش و پنج کا شکار نہ ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔